اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، جیسے کہ ہم نے پہاڑ بنائے۔ مجھے کوئی شک نہیں، مگر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ یہ ایک عام سوال نہیں بیٹا، بلکہ تم نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے، اور اس کا جو جواب انشاءاللہ میں بیان کرنے والی ہوں وہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہ بہت سے غیر مذہب، وہ وید والے، وہ سنسکرت والے، وہ غیر مذہب جنہوں نے اعتراض کیا کہ قرآن کی پہلی آیت شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اعتراض یہ کیا گیا کہ اللہ خود کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے؟ تو پھر یہ اللہ کا کلام تو نہ ہوا، کوئی انسان کہہ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی آج یہ بیان ایک مکمل جواب ہوگا۔ تو بیٹا بہت اہم سوال کیا، اور یوں سمجھ لو کہ بہتے دریا، ایک پرسکون دریا میں کنکر اچھال پھینکا۔ دیکھنے میں کنکر تو دریا کی لہروں کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر لہروں کو حرکت میں لے آتا ہے۔ آج اس سے متعلق جو جواب ہوگا وہ ایسے ہی بہت سے تھمے ہوئے دلوں میں ہلچل مچا دے گا، سوچنے کے انداز بالکل نئے مقام پہ آ جائیں گے، علم کا ایک اور بڑا اور گہرا در کھل جائے گا۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے ہم کا صیغہ جہاں جہاں استعمال کیا، اس ہم سے کیا مراد ہے؟ تو اس منزل کو سمجھنے کے لیے سفر کا آغاز ان آیات سے کرتے ہیں کہ اور کسی انسان کا یہ مقام نہیں کہ اس سے اللہ کلام کر لے، مگر بذریعہ وحی یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے کہ وہ اس کے حکم سے القاء کر لے جو چاہے۔ بے شک وہ بڑا عالی شان حکمت والا ہے۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمائی اور بعضوں کے درجے بلند کیے۔ اور ہم نے بھیجے ایسے رسول جن کا حال اس سے پہلے ہم تمہیں سنا چکے ہیں، اور ایسے رسول جن کے متعلق ہم نے تمہیں نہیں بتایا۔ اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام فرمایا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی انسان یہ مقام نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے براہ راست خود کلام کرے، سوائے اس کے کہ وحی یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کے ذریعے، یعنی درمیان میں کلام کے ایک آڑ، ایک فاصلہ رکھا گیا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر اللہ نے کلام فرمایا۔ یہاں یہ غور کیجئے کہ ایک نام لیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان سے خاص طور پہ اللہ نے کلام کیا، اور کہا جا رہا ہے یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمائی اور بعضوں کے درجے بلند کیے۔ اور اب ذرا اس حدیث مبارک کو دیکھیے جو کہ پہلی وحی کے بارے میں بتائی گئی کہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔
ایک روز جب کہ آپ غار حرا میں تھے، یکا یک آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ جسے وہ نہ جانتا تھا تک پہنچ گیا۔ تو اللہ کا کلام لے کر اترے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور انہیں پہلی وحی، پہلا پیغام اپنے رب کی جانب سے پہنچا دیا۔ تو بات واضح ہوتی ہے اس آیت اور پہلی وحی کی حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے حکم سے نازل ہوا۔ آپ کو قرآن کا درس، قرآن کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے پڑھا رہے ہیں، جو کہ پہلی وحی سے ظاہر ہوا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اب اسی بات کے سلسلے میں یہ آیات دیکھیے۔ ایسا نہیں چاہیے، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اس کو یاد کرے۔ وہ عزت والے صحیفوں میں ہے جو بلند مرتبہ اور پاک ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو بڑے بزرگ نیکوکار ہیں۔ اور جو کچھ کتاب پروردگار سے وحی کے ذریعے آپ تک پہنچایا گیا ہے، آپ اسی کی تلاوت کریں کہ کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے اور اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ تو جو کچھ اللہ کی کتاب سے نازل ہوا وحی کے ذریعے آپ تک پہنچایا گیا اور قرآن بنا، تو قرآن کی کوئی بھی آیت کو پڑھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک پڑھانے والا، سکھانے والا، اطلاع دینے والا اپنے رب کی جانب سے، اور دوسرا سننے والا ہے، سیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے رب کے چنے ہوئے خاص بندوں میں سے، اور جو سکھا رہا ہے اور جو سیکھ رہا ہے ان کے درمیان بات کسی تیسرے کی ہو رہی ہے۔ جیسے کہ اب لگاتار کچھ آیات کو دیکھیے، اور خاص کر جن آیات میں وہ یا وہی کا لفظ استعمال ہوگا ان پہ غور کرتے جائیے، یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے، آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے اپنی روزمرہ زندگی سے ایک بات پہ غور کرو کہ آپ کسی دوسرے شخص کے پاس میرے کہنے پہ کوئی پیغام لے کر جائیں اور وہ شخص آپ سے پوچھے کہ جس نے تمہیں بھیجا وہ کون ہے، اور آپ پھر تفصیل بتائیں کہ وہ کون ہے، میں کون ہوں جو اس کی طرف سے بھیجا گیا، اور تم کون ہو جس کی طرف بھیجا گیا۔ تو اب قرآن کی آیات کو دیکھیے کہ کس طرح اللہ پاک کا تعارف کروایا جا رہا ہے، رب کے اختیارات کا بتایا جا رہا ہے، اور اپنا تعارف وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا دے رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جو اطلاع انہیں دی جا رہی ہے۔ تو آیات تسلسل کے ساتھ بڑھیں گی۔ تو جیسے سوال ہوا کہ اللہ کون ہے، وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
سب چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ، پاک ذات، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، صورت دینے والا۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، نظام کائنات کا سنبھالنے والا ہے۔ اس نے تجھ پر یہ سچی کتاب نازل فرمائی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس کتاب سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ کتاب سے مراد حکم ہے، حکمت ہے، علم ہے۔ وہی جس طرح چاہے ماں کے پیٹ میں تمہارا نقشہ بناتا ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ اور تجھے بڑے حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن دیا جا رہا ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید جانتا ہے، اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ وہی ہمیشہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو پکارو۔ خاص اسی کی بندگی کرتے ہوئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اور اب حضرت جبرائیل علیہ السلام تعارف دے رہے ہیں کہ جن کی طرف وحی بھیجی گئی ہے وہ کون ہیں۔ تو حکمت والے قرآن کی قسم ہے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں تک معلوم ہو گیا کہ اللہ کا کلام، اس کا حکم اتارا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور بتا دیا گیا کہ آپ رسول ہیں، چنے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ تو جس نے بھیجی یہ وحی اس کا معلوم ہو گیا، اور جس پہ بھیجی گئی ان کا معلوم ہو گیا۔ اب یہ بتائیے کہ وحی لے کر آیا کون ہے، ذرا ان کا تعارف بھی ہو جائے۔ اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی جانب سے، یعنی کہ حکم نازل کیا جا رہا ہے کہ یہ پیغام فلاں بندے تک پہنچا دو، تو حکم پہنچانے کون آئے؟ اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے تیرے دل پہ، تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو۔ ڈرانے والے کون؟ وہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ دو اشخاص میں بات ہو رہی ہے، اور ان میں ذکر تیسری واحد ذات کا ہو رہا ہے، اور ذکر کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ بتایا جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے احکامات اور اختیارات کی خبریں دی جا رہی ہیں، اور ڈرانے والے کے ذمے کیا کام ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب قرآن میں جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ پہلے کچھ ایسی آیات دیکھ لیجئے جہاں جمع کے ساتھ بیان ہوا ہے، جیسے کہ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ اور ہم نے زمین میں بھاری پہاڑ رکھ دیے تاکہ انہیں لے کر ادھر ادھر نہ جھکنے پائے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی ہیں تاکہ وہ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا،
اور وہ آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب اپنے اپنے چکر میں پھرتے ہیں۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے نہیں دیا، پھر کیا اگر تو مر گیا تو وہ رہ جائیں گے؟ ہر ایک جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمانے کے لیے جانچتے ہیں، اور ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن میں بے شمار آیات ہیں جو جمع کے صیغے میں آئیں، جن میں سے کچھ آپ نے بھی پڑھیں، تو اس ہم کو سمجھنے کے لیے اب یہ آیات دیکھیے۔ پھر ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور جو دیوار تھی سو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ بس تیرے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی سے نکالیں، اور یہ کام میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے اس کی جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ تو پھر ہم نے چاہا کہ ان کا رب، غور کیجئے، تو پھر ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں انہیں اولاد دے، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ یتیم بچے جوان ہو کر اپنے باپ کا خزانہ نکال لیں۔ تو اس آیت پہ آ کر سارے ہم کا خلاصہ ہو گیا کہ زمانے کے حالات کی گردش جن فرشتوں کے ذمے ہیں وہ سب امور ویسے ہی انجام دے رہے ہیں جیسے کہ اللہ کا حکم ہے۔ جہاں ہم کا صیغہ استعمال ہوا وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان امور کی خبریں دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے جو ان کے ذمے لگائے گئے ہیں، جو فرشتوں کو ڈیوٹیاں دی گئی ہیں۔ اس بات کو قرآن ہی ثابت کرتا ہے، جیسے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تمہیں ٹھیک طور پہ پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک تو ہمارے رسولوں میں سے ہے، اور بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے گئے، پھر انہوں نے جھٹلائے جانے پر صبر کیا، اور وہ اعزاز دیے گئے یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچی، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور تمہیں پیغمبروں کے حالات کچھ پہنچ چکے ہیں، تو ہماری مدد یعنی فرشتوں کی مدد پہنچی۔ ایمان لائے جو ایک ہے، اور ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ عذاب کیا تھا؟ زلزلے کا اچانک آ جانا، کسی آسمانی آفت کا اچانک پڑ جانا، کوئی سیلاب آ جانا۔ جب حالات یہ بن گئے کہ خوف سوار ہوا، ارد گرد کا ماحول بدل گیا، زلزلے کا، موت کا، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ویسے حالات بنا دیے، تو پھر موت کو دیکھ کر، اس عذاب کو آتا دیکھ کر اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں کہ بچ جائیں، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، کہ یا اللہ بچا لے اس مصیبت سے، ہمیں بخش دے، ہم تیری یاد اب کریں گے، تیرا نام لیں گے۔ تو اس کو کہا گیا ہمارا عذاب، یعنی جب وہ حالات آتے دیکھ لیے تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام، اس کے احکام، اس کے امر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ مصیبت اور خوشی کے تو واقعات بنتے ہیں، کائنات اس جانب اپنا رخ موڑتی ہے، اور رخ موڑنے کی وقت یہ ڈیوٹی
رب پاک نے اپنے فرشتوں کے ذمے لگا رکھی ہے۔ اگلی آیات اور بھی واضح کر دیں گی اب اس بات کو کہ ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کی برائی چاہتا ہے پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اب غور کیجئے کہ بات فرشتوں سے شروع ہوئی اور انسان کی حالت پہ آ گئی۔ وہ فرشتے جو رب پاک نے انسان پہ مقرر کر رکھے ہیں، وہ انسان کے اعمال لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، گواہ ہیں، اور تب تک انسان کے حالات نہیں بدلتے جب تک انسان اپنے اعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں بدلتا۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی تھی جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلیں، اور اس لیے کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہی یہ سب حالات اللہ کے حکم سے بدلتے رہتے ہیں۔ کے نزدیک آسان بات ہے۔ تو جو مصیبت زمین پر زلزلہ، سیلاب، طوفان، کسی بیماری کا پھوٹ پڑنا، یا تم انسانوں کو کسی شے کا نقصان پہنچ جانا، اس سے پہلے کہ فرشتے وہ حالات پیدا کر دیں، وہ حالات بنا دیں، وہ کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ یہ کتاب اللہ کا علم ہے، اس کا حکم ہے، وہاں سے صادر ہوتا ہے اور حالات یہاں بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ حالات یہ ہم بناتے ہیں، یہ جمع کے صیغہ، یہ زمین کے فرشتے، بارش کے فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے جو لینڈ سلائڈنگ کروا دیتے ہیں، اور اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے ہیں، اچھے اور برے بھی۔ تو ہر طرح کے حالات فرشتے، اور ان کے علاوہ وہ فرشتے جو تمہاری پیدائش سے ہی تم پر مقرر ہو جاتے ہیں کہ یہ صحیح کام کریں تو حالات ان پہ اچھے بنائے رکھنا، غلط کریں تو بربادی کے بنائے رکھنا۔ اور نہ صرف اس زندگی کے فرشتے ہیں بلکہ کہہ دو تمہاری جان موت کا وہ فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ موت کے لیے بھی تم پہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو تمہیں پھر اللہ کی طرف لوٹائے گا۔ پہلے تمہاری جان لوٹے گی موت کے وقت فرشتوں کے ہاتھ میں، اور وہاں سے لوٹائی جائے گی اللہ کے پاس، کیونکہ جس طرح کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، درمیان میں آڑ ہے، پردہ ہے، وہی ہے یا فرشتہ ہے، تو تمہاری جان بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچتی اللہ کے پاس، پہلے یہاں فرشتوں کے پاس لوٹے گی، اور وہ فرشتہ اللہ تک پہنچائے گا جو تم پہ موت کے وقت مقرر ہے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے گویا کہ ہمیں کسی تکلیف پہنچنے پر پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح بے باکوں کو پسند آیا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو انسان کو تکلیف پہنچی تو لیٹے بیٹھے اٹھے اچھے حالات کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اے اللہ میرے حالات اچھے کر دے، یہ مصیبت کے دن ختم کر دے، خوشحالی کے دن آ جائیں، اچھا دور آ جائے، ہر طرف آسانی ہی آسانی ہو جائے۔ تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس پہ وہ دن لوٹا دو، حالات بنا دو، اور جب حالات بن جاتے ہیں تو پھر سے اللہ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ تو اور تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، یا تم لوگ کوئی کام کرتے ہو،
تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر کتاب روشن میں ہے۔ تو تم جس بھی حال میں ہوتے ہو، تم پہ مقرر کیے ہوئے فرشتے تمہارے سب اعمال نوٹ کر کے اللہ کے پاس ریکارڈ جمع کرواتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی بات پوشیدہ ہی نہیں، اور کتاب روشن اس کا علم ہے، لوح محفوظ ہے، الکتاب ہے، جو روشن ہی روشن ہے، جہاں سے آیتیں نازل ہوتی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ کہ جا کر پہنچا دی جائیں، اب نازل کر دی جائیں وحی کی شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جو قرآن ہے۔ تو وہ اللہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف وحی کیا گیا ہے اس پر چل اور صبر کر یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جہاں وہی یا وہ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ وہی ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں اللہ کی صفات کا۔ تو جو شخص عزت چاہتا ہو سو اللہ ہی کے لیے سب عزت ہے، اسی کی طرف سب پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں، اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں انہی کے لیے سخت عذاب ہے، ان کی بری تدبیر ہی برباد ہوگی، کیونکہ پھر ان پہ وہ حالات تنگ کر دیے جاتے ہیں جو فرشتوں کے ذمے رب نے لگا رکھے ہیں۔ تو بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم بذریعہ وحی تمہیں اطلاع دیتے ہیں، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب اپنا قلم ڈالنے لگے تھے کہ مریم کی کون پرورش کرے، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب کہ وہ جھگڑتے تھے۔ اب اس آیت پہ غور کیجئے، کیا اللہ پاک یہ فرمائیں گے کہ غیب کی خبر ہے؟ اس کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں۔ تو یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم بذریعہ وحی آپ تک وہ خبر دے رہے ہیں جو اللہ نے حکم کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ غیب جاننے والا ہے، اپنے غائب کی باتوں پر کسی کو واقف نہیں کرتا مگر اپنے چنے ہوئے رسول کو بتاتا ہے، پھر اس کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ بظاہر جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور اللہ نے تمام کاموں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ بیان کے آخر میں ایک بار پھر جمع کے صیغے کو سمجھ لیجئے کہ اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو اتار دیتے ہیں، پھر ناگہاں وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ زبردست خبردار اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کی نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کا تابع ہے، البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو آسمان زمین دن رات کا بدلنا، آسمان سے زمین کے درمیان جو حالات جو واقعات جاری ہیں، وہ سب اللہ کا وہ نظام ہے جن پہ رب نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کوئی
چیز کرنا چاہتا ہے تو صرف یہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو ہم ویسے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کی سب سے پہلی آیت جہاں فرمایا گیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا درس پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے نازل فرما رہے ہیں ان کے کلمہ مبارک پہ، جس پہ اعتراض یہ بنا دیا گیا کہ اللہ خود کیسے یہ کہہ سکتا ہے، پھر یہ تو کوئی انسان کا کہا لگتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمایا اور اسے اپنے بندے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا۔ کلام اللہ کا ہی ہے اور وہی اسی کے حکم سے نازل ہو رہا ہے، اسی کی آیات، اسی کا تعارف، اسی کے متعلق اس کے اختیارات، اس کی صفات کا علم دیا گیا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔